ایسا لگتا ہے کہ لائف از فل آف چیلنجز. کیا انسان ایک کنٹینیوس آزمائش میں ہی رہتا ہے؟ آج کا انسان جس طرح کا اس کا لائف سٹائل ہو گیا، وہ لائف سٹائل ایک چیلنج بن گیا. ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اتنی چیزیں ہیں جس میں اتنا کمپیریزن ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کمپیئر ہی تو کیا تھا. کمپیریزن انسان کو جیلسی تک لے جاتا ہے. کیا ابلیس نے کمپیئر نہیں کیا تھا؟ ہم جو نیکی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی کریں، لیکن وہ کر نہیں پاتے. الفاظ سے زیادہ لوگ عمل سے سیکھتے ہیں. کیا مائیں کہتی نہیں بیٹا نماز پڑھ لو؟ بچوں کو اب سمجھ نہیں آتی نماز کیوں پڑھیں. دل بڑا پریشان رہتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، معاشرتی برائیاں. وہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے نا وہ تھوڑے پردے حائل ہو گئے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میوزک کتنی بڑی ایڈکشن ہے؟ میوزک کی وجہ سے آپ اپنے ریئل لائف کو سوچنے کے قابل نہیں رہتے، آپ ایک فیک ورلڈ میں رہتے ہیں. ہم اپنی سول کو کیسے پیوریفائی کر سکتے ہیں؟ ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کریں خود کو. کہ جب نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے پریس کانفرنس کی اور اس نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا یہ ہمارا حق ہے، جی ہم اس کے مالک ہیں. And we are defending ourselves. That ancient promise has always been kept. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر دشمن ہمیں یہ دکھا رہا ہے نا تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کا حق ہے. اس نے کام کیا، اس نے محنت کی، جنریشنز تک انہوں نے ٹرانسفر کیا، ایجوکیٹ کیا سب کو. ایک ایک بچے کے اندر کنوکشن ہے. ہم نے محنت نہیں کی، ہم ایک نہیں ہیں، ہم ون نیشن ون امہ نہیں ہیں. میں چاہتی ہوں گلوری آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کے دور میں رہی ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا. سیلف سیٹ سٹینڈرڈز ہیں نا کہ سیلف کی بات تو ابلیس نے کی تھی نا، انا خیر من. کہ ہمارے بچے بچیاں ڈیٹنگ کے لیے ایک ماحول میں چھوڑ دیے جائیں گے. یعنی اس طوفان پہ تو کوئی بند نہیں باندھتا. عورت دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو بند باندھنے کے لیے آ جاتے ہیں. رسول اللہ کے چچا ابو لہب اپنی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے. لہو بہتا رہتا تھا لیکن جذبہ کبھی ماند نہیں پڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج مساجد جو ہم نے سیرہ کے منتھ میں اسپیشلی اسپریچول ہیلنگ کے جو سیشنز شروع کیے تھے اس کا یہ لاسٹ سیشن ہے، فرام ڈارکنیس آف ڈپریشن ٹو دا لائٹ آف ہوپ. الحمدللہ رب العالمین. بار بار بات کرنے کی ریزن بھی یہ ہے کہ ہم وہ نبوی طریقہ جاننا چاہتے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم وہ گائیڈ لائن چاہتے ہیں کہ کب کون کون سے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں بھی وہ چیلنجز پیش آئے، وہ کس طرح سے کم آؤٹ ہوئے. میرا خیال میں ہر دفعہ آپ سیکھتے ہیں اور ہر دفعہ اگلی دفعہ ایک نئی ہوپ لے کے آتے ہیں، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ لائف از فل آف چیلنجز. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایک مدر ہیں، آپ ایک وائف ہیں، آپ ایک ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پورا ہفتہ ہم بھاگ کے ایک دفعہ پھر ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے آ کے اس سیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم سے ایسا کوئی کام لے کہ واقعی ہم خیر کا باعث بن سکیں. تو جیسے کہ آپ پروگرام کے فارمیٹ کو جانتے ہیں، کیونکہ پروگرام آن لائن بھی جا رہا ہوتا ہے اور ہم ٹاپک سے ریلیونٹ کوشچنز لے رہے ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ ریلیونٹ کوشچن ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ سوال صرف آپ کا سوال نہیں ہوتا، وہ بہت سارے ہزاروں لوگوں کا جواب بن جاتا ہے. جب ہم لاسٹ ٹائم بھی ایک سوال پوچھ رہے تھے تو جب ہم نیکسٹ سیشن میں تھے تو یہی ایک خاتون کے سوال کا آپ نے جواب دیا تھا، تو انہوں نے بعد میں بہت زیادہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے ایک ڈیفائننگ لائن مل گئی کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو آپ کا کنٹریبیوشن یا جو یوٹیوب پہ کوشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کا کنٹریبیوشن ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے. اس سے ایک دفعہ پھر جب یہ ٹاپک آپ سلیکٹ کر رہی تھیں اور آج کا ٹاپک تھی کہ فرام دا ڈارکنیس آف ڈپریشن ٹو دا لائٹ آف ہوپ، اتنے چیلنجز ہر دفعہ. ہم ڈی ٹاکس تو کرتے ہیں سیشن میں بیٹھ کے، لیکن ابھی دنیا تھوڑی ایسی ہو گئی کہ ہر دفعہ کوئی نیا چیلنج آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ والا کام پہلے نہیں ہوا، آپ ابھی ایک چیز سے کم آؤٹ ہو کے بیٹھتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ایک اور چیزیں بھی، اچھا اذکار، نمازیں، تہجد، سب کچھ پورا کرنے کی کوشش بھی ہے.
کیا انسان ایک کانٹینیوس آزمائش میں ہی رہتا ہے؟ یہ چیلنجز پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے، کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. ایسا ہے کہ جیسے دیکھیے لگتا تو ایسا ہے کہ ہمارے دور میں چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن ایکچولی انسان جب سے زمین پر آیا، ایون جب آسمانوں پر بھی تھا، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو آپس میں یعنی ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام اتنے بڑے چیلنج سے، اتنے بڑے ٹراما سے گزرے کہ ان کے جنت کے لباس جب اترے. آپ امیجن کر کے دیکھیے کہ کسی کی اتنی اعلیٰ لائف ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی لائف کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا جس کو، نہ کسی کان نے سنا. تو اتنی خوبصورت لائف میں ایسی غلطی ہو جائے جس پر اس کا لباس ہی اتر جائے، یعنی سارے جہان کے سامنے انسان بے لباس ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کے لیے وہ کتنا بڑا ٹراما تھا. ٹراماز انسان کے زندگی میں رہتے ہیں، چیلنجز انسان کو درپیش رہتے ہیں. کیا یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں کم ٹراما تھا، کم بڑا چیلنج تھا کہ اتنا محبت کرنے والا انسان اپنے بیٹے سے محروم ہو جائے جو اللہ کا نبی ہے، جس نے خیری بانٹی اپنی اولاد کے ہاتھوں، بھائیوں میں ایسی دشمنی ہو جائے، اپنے بچوں کے درمیان ایسی عداوت، ایسی جو جیلسی ہے اس کو ایک نبی بھی ریزولو نہ کر سکے. تو چیلنج تو ان کے لیے بھی تھا، چیلنج تو ہر دور کے انسانوں کے لیے رہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے، آج کے انسانوں کے لیے چیلنجز بڑے نہیں ہیں. آج کا انسان جس طرح کا اس کا لائف سٹائل ہو گیا، وہ لائف سٹائل ایک چیلنج بن گیا. آج ڈیجیٹل دور میں رہنے والے لوگوں کے چیلنجز اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کا فوکس چینج ہو گیا، فوکس آف اٹینشن. اور اگر آپ دیکھیں تو ٹائم کا جو یوزج ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. ٹائم کا وہ احساس نہیں ہے، اور ٹائم کے اس احساس سے نکالنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سوشل میڈیمز پر آپ یعنی اسکرول کرتے ہیں، آپ ایک ریل چیک کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا گھنٹہ کہاں گیا، 2 گھنٹے کہاں گئے، 3 گھنٹے کہاں گئے. نیٹ فلکس پہ آپ بزی ہوتے ہیں، ایک ایپیسوڈ 40 منٹ کی ہے، 10 ایپیسوڈز. آپ امیجن کریں کہ ایک یعنی آپ کے ٹائم کو نا کھانے والی چیزیں بہت ہیں. آج کے انسان کے پاس وہ وقت نہیں بچا، اسے سوچنے کا وقت نہیں، ریفلیکشن کا ٹائم نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہ گیا انسان، ڈیسیژن کرنے کے قابل نہیں رہ گیا انسان کے لیے. یعنی وہ جو اس کی اصل ہے نا، اس کا اصل پوٹینشل ہے، اس کا اصل پوٹینشل اس پہ حملہ ہوا ہے. ورنہ انسان تو ہر دور میں چیلنجز کو فیس کرتا رہا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی مشکلات بھی تھیں، لیکن ان مشکلات کو اس نے کیسے عبور کیا، میں سوچتی ہوں چلیے یعنی آج کے دور میں بھی جنگیں ہوتی ہیں اور ہم ان سارے حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن سوچیں جب جنگیں ہوا کرتی تھیں لوگ کس طرح سے، کس بے دردی کے ساتھ اپنے دشمنوں کو قتل کیا کرتے تھے. ایک طرف کے لوگ بھی دوسری طرف کے قیدی آئے، قیدی کتنا عرصہ کس طرح کی صورتحال میں رہتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے یعنی غلام ہونے کی صورت میں زندگی گزارنا، یا پھر اسی طرح یعنی جہاں مائٹ از رائٹ ہو، اور پھر وہ اتنے بڑے پیمانے پہ انسانوں کے حقوق غصب کیے جائیں، جہاں اتنے بڑے پیمانے پہ غلامی ہو. وہ چیلنجز بہت بڑے تھے کہ اچانک کوئی آزاد انسان غلام ہو جائے. آج ہم ان چیلنجز سے نہیں گزرتے، آج ہمارے لیے مشکلات اور طرح کی ہیں. تو اصل مشکل جو ہے نا ہمارا ایک ڈیجیٹل دور میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل دور کی جو یعنی اس کی جو تباہ کاریاں، اس سے خود کو بچانا ہے، اپنے وقت کو سیو کرنا، فوکس اپنا کلیئر رکھنا. اور پھر آپ دیکھیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی. تو ہم تو اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی. مثال کے طور پر میمز ہیں، آپ جو ریلز دیکھتے ہیں، آپ جو یعنی آپ کی جو یعنی جو مصروفیت ہے سب لوگوں کی سوشل میڈیمز پہ، اس میں سے کتنی مصروفیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری لائف پرپس ڈریون نہیں رہی، یہ چیلنج ہے سب سے بڑا.
سب سے بڑا چیلنج ہے پرپس ڈریون لائف نہیں ہے, پرپس کھو دیا. اور پرپس کو یعنی سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے, ٹرانسفارم ہونے کے لیے اندر وہ پوٹینشیل ہی نہیں رہ گیا. تو اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں ڈیفیکلٹیز زیادہ ہیں, شاید ڈیفیکلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. اب دیکھیے آج کے دور میں جس طرح سے انسان زیادہ ہوپلیس ہو گیا, کبھی کسی دور میں تاریخی اعتبار سے دیکھیے انسان کبھی اتنا ہوپلیس نہیں رہا. تو ہوپلیس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ کمفرٹ لوگوں کا دیکھیں, سہولیات دیکھیں, لوگوں کو جتنا کچھ آج میسر ہے کل تک نہیں تھا, سب کچھ ہوتے ہوئے ہوپلیس ہے. امید نہیں ہے, امید کھو بیٹھا ہے. تو امید نہ رہے تو ڈارکنیس ہے. تو آج ہم بات بھی یہی کرنے لگے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو دور کی اصل خرابی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ میں جو کچھ ہم ایبزارب کر رہے ہیں, جس طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, اگر ہم ان چیلنجز کو سمجھ لیں اور اس میں اپنے آپ کو ڈی ٹاکس کر لیں تو کوئی چیلنج نہیں, ہوپلیسنس نہیں رہے گی, یہ کیفیت بدل جائے گی. ڈپریشن کی, اندھیرے کی یہ کیفیت نہیں رہے گی. تو یہ ڈپریشنل جو کیفیت ہے نا, وہ دراصل یعنی آپ کا اپنے برین پر کنٹرول لوز ہونا ہے. کنٹرول نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا برین کس وقت پہ کہاں مصروف ہو جائے, آپ اسے کھینچ نہیں پاتے. جو چیز دیکھنے لگتے ہیں آگے 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 آگے, ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے, ڈسٹریکشنز میں چلے جاتے ہیں. اپنے آپ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ایڈکشنز میں بہت بڑی ایڈکشن جیسے میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ایڈکشنز میں صرف شراب ہی تو یا نشاور چیزیں ہی تو ایڈکشن نہیں ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ میوزک کتنی بڑی ایڈکشن ہے؟ میوزک کے اوپر ریسرچز آج بتا رہی ہیں ہمیں کہ میوزک جو ہے وہ برین کو ری وائر کرتا ہے, ری پروگرام کرتا ہے. میوزک کی وجہ سے آپ اپنے ریئل لائف کو سوچنے کے قابل نہیں رہتے, آپ ایک فیک ورلڈ میں رہتے ہیں. آپ لائف کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے بجائے آپ کے حالات ہی چینج ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں یعنی جہاں پہ ایڈکشن ہر طرح کی بہت زیادہ ہو, تو اس ایڈکشن سے باہر آنے کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس ایڈکشن کی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہے. انسان آج کا اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے اندر سے ہوپ ختم کرنے والی اصل چیز کیا ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں جو گیجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے یہی تو ہوپ کو ختم کرتی ہے, حالانکہ یہ ہماری سب سے بڑی ہوپ ہے. اور نیتن یاہو کا جو ہے وہ آپ نے میسج سنا ہوگا, وہ کہنے میں حق بجانے پہ, کہ اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے نا, یہ موبائل کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ اسرائیل کا ہی ایک ٹکڑا ہے, تو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا. تو ہم یعنی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ نیچرلی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ہم عادی ہو گئے اور ہمارا لائف سٹائل بن گیا. تو آپ سوچیں آپ ایک دن میں کتنی نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہوں گے. آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ کو فکر لاحق ہے کہ اچھا پتہ نہیں رات کیا میسیج آیا ہو, کیا چیز ہو. نوٹیفیکیشنز آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے کہاں لے جاتی ہیں کتنی. پھر آپ جب ایک نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں, پھر یعنی صبح اٹھ کے اللہ کے ذکر کی بجائے کچھ اور ہی ہونے لگ جاتا ہے. آپ بچنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک موبائل کے اندر سارا کچھ ہی ہے. آپ بچنا چاہیں کہاں تک بچیں گے؟ آپ کے فون میں آپ الارم لگا کے سوتے ہیں تو فون میں ہی الارم ہے. آپ کے ایک فون میں سبھی کچھ آ گیا نا. آپ جہاں کہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے میپ دیکھنا ہے, نیویگیشن آپ کے فون نیویگیٹ کرتا ہے, آپ جہاں جانا چاہتے ہیں, آپ پن لوکیشن لگانا چاہتے ہیں, آپ یعنی آپ کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ایون یعنی آپ اپنے گھر کا انٹیریئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور چیز ہے, ہر ایک چیز کا تعلق تو اب ہماری انہی گیجٹس کے ساتھ ہو گیا. تو ایک ہی چیز کے اندر سارے سولوشن بھی ہیں, آپ اس سے بچ کے جائیں گے کہاں؟ اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کھو جاتے ہیں. آپ کا برین وہاں پہ آپ اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہی نہیں.
مشکل تو بہت بڑی ہے، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. تو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، میں کسی سے پوچھوں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یعنی رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ کتنی میچ کرتی ہے نا، کہ رسول اللہ کی زندگی تو یعنی آپ نے پروگرام کی ہوئی تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 5 نمازوں کے ساتھ. ایک وہ انتظار تھا جو نماز کے لیے تھا، اور نماز سے جو راحت ملتی تھی. سچی بات یہی ہے، نمازیں آج بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن نماز سے راحت ملنے والا معاملہ بہت ریئر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب لوگ اپنا اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور پھر وہیں کھو جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے. بس مشکل سے آئے اور یہ گئے. تو وہ جو ٹائم ہے نا جس وقت آپ کے مائنڈ نے ریفریش ہونا ہے، جب آپ کو ہوپ ملنی ہے، جہاں سے آپ کو لائٹ ملنی ہے، وہ ٹائم بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تو ہے. استاذہ ایک اور بہت بڑی اسٹرگل نہیں ہے ہماری زندگی میں کمپیریزن؟ ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، بچے کہاں پڑھتے ہیں، مطلب اتنی چیزیں ہیں جس میں اتنا کمپیریزن ہے. یہ چیز بھی تو آپ کو دھکیل رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے یاد آتا ہے میرے 2 بھائی ہیں، یعنی ٹوین برادرز ہیں. تو ہماری بڑی بہن جو ہے وہ پڑھاتی تھی دونوں کو. ہم یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، چھوٹے تھے ہمارے. ان میں سے ایک اب چائنا کا ایمبیسڈر ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کی کیفیت فرق ہے. اچھا اب یہ تھا کہ جب ایک شروع میں چینجز آنی شروع ہوئیں 2 بھائیوں کے ہوتے ہوئے، کہ ایک بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا اور طرح اسٹڈی کر رہا ہے، دوسرا کچھ اور طرح. تو سارے لوگ کہتے تھے اچھا یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اب وہ جو کمپیریزن کی بات آئی تو پھر یہ ہے کہ میری بہن نے جو ہے وہ اس کے لیے یعنی لکھا کسی کو کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ کچھ سلوشن دے. تو انہوں نے، مجھے آج بھی یاد ہے، کسی میگزین میں ایک پورا آرٹیکل پرنٹ ہوا تھا کہ کمپیریزن جو ہے نا وہ پرسنالٹیز کو کس طرح خراب کر دیتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آلموسٹ ہاف سینچری کا یہ سفر ہے جس میں نے دیکھا کہ کمپیریزن کے کیا ریزلٹس کہاں تک دور تک چلے جاتے ہیں. کمپیریزن آپ سوچیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کمپیئر ہی تو کیا تھا کہ ہمارے والد جتنی توجہ یوسف کو دیتے اتنی ہمیں نہیں دیتے. کمپیریزن ہے نا. کمپیریزن کہیں بھی، چاہے کسی فیک ورلڈ میں بھی شروع ہو جائے، ہمیں پتہ ہو کہ اس کا ہمارا کوئی آپس میں لین دین نہیں، کمپیریزن انسان کو جیلسی تک لے جاتا ہے. کمپیریزن انسان کو سٹریس میں مبتلا کر سکتا ہے. کمپیریزن کی وجہ سے کبھی انسان کے اندر سکون نہیں اترتا. کمپیریزن کی وجہ سے کبھی انسان نارمل نہیں رہتا. ڈپریشن کا بہت بڑا کاز ہے، یعنی سٹریس کا، ٹینس ہونے کا کمپیریزن. مجھے رسول اللہ کی بات یاد آتی ہے، اتنا سمپل سلوشن کہ آپ کو دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے. آپ نے فرمایا مال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور علم میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. مال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر ادا کریں گے نا. گریٹیچیوڈ جو ہے وہ ڈپریشن کا علاج ہے. ریلی آپ آزما کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. سچی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور آپ سوچئے کہ جب آپ مال میں نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں اللہ کی عطا زیادہ ہے، اور جب علم میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کمپٹیشن کا ریئل میدان مل گیا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ اپنے برین کو انلائٹنڈ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. تو انسان کے لیے زندگی میں سب سے بڑی دولت، سوچئے گا ضرور، یقین آئے یا نہ آئے، آ جائے گا، یہ وہی دولت ہے جو انسان کو سب سے پہلے دی گئی. سب سے پہلے جو چیز ملی تھی وہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس وقت فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہیں علم دیا تھا، علم الاسماء، نالج.
नॉलेज पावर भी है और नॉलेज वेल्थ भी है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। रसूलुल्लाह पर वही नाजिल हुई तो सबसे पहली रूलिंग, पहला वर्ड इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इल्म लाइट है, माल से कभी लाइट नहीं होती, ज़रूरियात पूरी होती हैं, ज़रूरत है हमारी, लेकिन माल ज़िंदगी का मकसद नहीं बन सकता। इल्म ज़िंदगी का मकसद भी बताता है, उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार भी करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपैरिजन का इलाज बताया कि कंपेयर तो इंसान ने करना ही करना है, ये हो ही नहीं सकता। क्या इब्लीस ने कंपेयर नहीं किया था? कितना बड़ा कंपैरिजन था। इब्लीस ने कहा था कि देखें आपने इसको बनाया मट्टी से, मट्टी तो नीचे जाती है, मुझे बनाया आग से, आग ऊपर को जाती है, और फिर खुद कंपैरिजन करके इस रिजल्ट तक पहुंचा, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। तो कंपैरिजन में तो हमेशा होता है। तो इंसान जो है ना, जब अना की तरफ आता है ना, इगोइस्टिक हो जाता है। जब वो इगोइस्टिक होता है उसके अंदर तकब्बुर आता है, उसके अंदर जेलसी आती है, तो आपका हार्ट जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है ना, आप अंदर से पोल्यूटेड हो गए, आपका ब्रेन पोल्यूटेड हो गया, आपकी सोच पोल्यूटेड हो गई। तो जिंदगी कैसे बच सकती है पोल्यूटेड होने से? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो किस तरफ दिलाई? कंपेयर करें नॉलेजफुल लोगों से, जिनके पास रियल नॉलेज है। तो आपने ये नहीं कि सिर्फ कंपैरिजन करना है, दुआ भी करनी है। जैसे रसूलुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ सिखाई थी, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, और आप दुआ करें, आप कह दें ऐ मेरे रब मुझे इल्म में आगे बढ़ा दे। तो इस फील्ड में आगे जाने की तमन्ना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही सिखाया। बाकी जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप दिल के अंदर तमन्ना रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हॉलोनेस, उतनी हॉलोनेस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल के बारे में नुक्ता नज़र था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी आप देखिए कि, और फिर आपका जो तर्ज अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरैन से माल है, मस्जिद नबवी के सहन भर जाते थे, सोने और चांदी के ढेर, जब उठते थे तो हाथ झाड़ के उठते थे, कुछ भी साथ नहीं लेके जाते थे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल गिना गिना नफ्स, मालदारी दिल की मालदारी है। किस इंसान का दिल भरा हुआ हो, और अगर दिल के अंदर हमेशा हसरत हो, तो ऐसा दिल जो है वो तो ज़ाहिर पोल्यूटेड है ना, उसका तो इलाज चाहिए। तो ये जो इंसान के दिल के अंदर एंग्जाइटी, बेकरारी आती है, स्ट्रेस, फिर डिप्रेशन होता है, उसका सबब दरअसल उस रोशनी से दूरी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी बसर करने के लिए दी। रियल नॉलेज, अल्लाह ताला की किताब का इल्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात का इल्म, हमारे लिए इसके सिवा सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामोगे, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। किताबुल्लाही व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो इस ज़िंदगी में जितने भी अंधेरे हों, जो अल्लाह की किताब को पकड़ ले, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को पकड़ ले, समझ लें कि उसने एक ऐसा एंकर, एक ऐसा सहारा पकड़ लिया जिसने कभी टूटना नहीं है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, जिसने अल्लाह को मजबूती से थाम लिया, उसको ऐसे रास्ते की तरफ हिदायत दी गई जिसने कभी टूटना छूटना ही नहीं है। तो डिप्रेशन में क्या होता है? लोनलीनेस। इंसान ये सोचता है कि फिर फोमो, यानी आप ये सोचते हो कि मैं पीछे रह गई, सब ने मुझे छोड़ दिया, या मैं compete नहीं कर सकूंगी, वही कंपैरिजन वाली बात। तो इंसानों को एक अजीब रेस में लगा दिया है, जिस रेस का उनको कोई फ़ायदा नहीं है किसी किस्म का।
کیونکہ جو چیز کام آنے والی ہے آپ سوچ کے دیکھیے گا. کبھی اکیلے میں 5 منٹ میں ملے نا تو سوچ کے دیکھیے گا میری وارڈروب میں جو کچھ ہے یا میری سیف میں جو کچھ ہے یا میرے پاس جو ڈگریاں ہیں ان میں سے کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی اگر آج رات میری قبر میں آ گئی. ریلی کبھی سوچ کے دیکھیں تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہلکا کر دیں سب کچھ. پیچھے والوں نے بعد میں مصیبت میں مبتلا ہونا ہے, ان کے لیے بعد میں مشقت ہوگی. اچھا ہے کہ انسان جتنا لائٹ وے میں زندگی گزار لے. تو یہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی آتا ہے کہ انسان جتنا ریالٹی کے قریب ہوتا ہے وہ سمپل لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے. اینڈ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. جب آپ سمپلی رہتے ہو تو آپ کی سوچ اعلیٰ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی آمین. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور استاذہ جی آپ ہی کہتی ہیں کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, لیکن استاذہ میں سمجھتی ہوں نیکیوں کے کام میں بھی جب انسان نیکیوں کا حریص ہونے لگتا ہے کہ اب اس سے بہتر کرنا ہے, اس سے بہتر کرنا ہے, ادھر بھی لگتا ہے کہ ریس لگ گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات, یعنی وہ کہ نیکی کے کام آپ نے اگر کمپیٹ کرنا ہے نا تو نیکی کا میدان ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں آپ آگے بڑھ جاؤ, خود نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاؤ. جی ہم جو نیکی کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی کریں, تو ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کو کرانے کی, لیکن وہ کر نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے. ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے, لیکن لوگ نہیں ہیں. وہ کیوں؟ لوگ عمل سے سیکھتے ہیں. الفاظ سے زیادہ کسی کو امپریس ہونے کے لیے اور کسی کو کوئی عمل کرنے کے لیے دوسرے کا عملی رویہ چاہیے. بہت ساری چیزیں ہم لفظوں سے نہیں سکھا سکتے, اور انسان کا عمل سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ جذبات ابھرتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے الفاظ میں اور اس کے عمل میں لوگ دیکھتے ہیں کہ تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہے. تو پھر وہ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کہنے کا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو امپوزڈ ہوتا ہے بہت زیادہ. جب کسی کے اوپر کوئی چیز ہم امپوز کریں گے تو ظاہر ہے ہر انسان چاہتا ہے مجھے سیلف ڈسین کرنے کا موقع ملے. ایک بچہ بھی آپ کا اگر امپوز کرنا چاہیں گے, آج ایسا دور نہیں ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز کسی پہ امپوز کی جائے تو دوسرا فوراً قبول کر لے. نیکی کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں میں یہ دیکھتی ہوں 2 سال کا بچہ ہے نا, تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک دس کلر, ڈونٹ ویئر دس کلر. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا میڈیا اور آپ کا ماحول ایسا ہو گیا جہاں پہ صرف یعنی آپ نے امپوز کیا کرنا تھا. آپ کا ایک بچہ بھی اٹھ کے آپ پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے چاہتے ہو میں آپ کی مرضی کے کپڑے پہنوں تو ٹھیک ہے آپ کو بھی میری مرضی پہ دیکھنی ہوگی. تو یعنی جب آپ کو لبرٹی ملتی ہے نا سوچ کی, آپ کو لبرٹی ملتی ہے رہن سہن کی, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے پھر ڈیسیژن کرنے میں کچھ لاجکس بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو اگر کوئی لاجیکلی کنونس نہیں کرتا, صرف یہ چاہتا ہے کہ ہاں ایک نیکی ہے, تو اس نیکی کی سمجھ ممکن ہے ماں کو ہو, وہ اپنے بچے کو چاہے کہ وہ نیکی کر لے, تو بچے کو اس لاجک کی سمجھ نہ ہو, اس وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکے. کیا مائیں کہتی نہیں ہیں بیٹا نماز پڑھ لو, بچوں کو اب سمجھ نہیں آتی نماز کیوں پڑھیں. اور ماں اگر کہتی ہے 1 بار کہے 2 بار کہے 3 بار, بچے کہتے ہیں ہر وقت نماز پڑھیں. کیوں؟ بچے کو نماز سے بھاگنا نہیں چاہتے, لیکن بچوں کو بھی تو لاجک کی ضرورت ہے, ان کو بھی تو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شاید ہم اس طرح سے سمجھا نہیں پاتے. اور اصل بات اس کی یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہمارا کام پہنچا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے دل کو اتنی وسعت دی تو وہ, اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو وہ ضرور کر لے گا. جزاک اللہ خیر. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہوپ لیس زیادہ ہوئے ہیں لوگ, جس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں,
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہوپ لیس کے اپوزٹ ہوپ فل مجھے تو زیادہ لوگ لگتے ہیں کہ ہم کچھ تھوڑا بہت بھی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے گا معاف. اور ہوپ فل مطلب یہ ہوپ فل ہونا مطلب ٹھیک ہے. آپ کی بات ٹرو ہے اس اعتبار سے کہ آج کا دور ایسا ہے جہاں پہ انسان ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلی دیتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں, چلو اتنا تو ہے ہی نا, دوسروں سے تو بہتر ہی ہو جو نہیں کر رہے, تو انسان جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا کمپیریزن کا ایک غلط میدان ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنے کے لیے کہا, پیچھے والوں کو نہیں. تو جب آپ پیچھے دیکھو گے تو آپ کو نیکیاں کم ہوں گی. تو یہ تو نیچرل بات ہے, وہ کسی دور میں بھی آ سکتی ہے انسانوں کے اندر. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہوپ فل ہونا ہے نا, یہ میں اسے ہوپ فل ہونا نہیں سمجھتی. بیسیکلی یہ یعنی ایک فیک ہوپ ہے, فالس ہوپ ہے. اس کو اصل ہوپ نہیں کہہ سکتے, دھوکے کی ہوپ کہہ سکتے ہیں آپ. خود فریبی ہے, اپنے آپ کو خود ہی فریب دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں. انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا حساب لینا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اندر اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ انسان جب رب کو یاد نہیں کرتے تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کانشیس نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم الخاسرون, ایسے لوگ ہی ٹوٹل لاس میں, ان کا تو دیوالیہ ہی نکل گیا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے, اس سے کنیکٹڈ رہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور اللہ کے لیے عمل کرے گا تو اسے پتہ چلے گا پتہ نہیں یعنی میرا یہ عمل اس قابل تو نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں. لیکن پھر انسان کہتا ہے اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اسے بھی ویٹیج دے گا. بے شک, جزاک اللہ خیر. وہی بات جو آپ بار بار کرتی ہیں کہ علم سے کنیکشن ضروری ہے, علم کے ساتھ ہی انسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں یاسمین ظہیر سکھر سے آئی ہوئی ہوں. الحمدللہ استاذہ, آج دل میں دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ آپ کے اس پروگرام میں شامل ہوئی ہوں میں. الحمدللہ استاذہ, بڑی تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے کہ ہمارا معاشرہ, ذرا مائک تھوڑا قریب کر لیں. جی ٹھیک ہے جی. دل بڑا پریشان رہتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. معاشرتی برائیاں, بہرہ روی, روز ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل پریشان ہی رہتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی خواتین جو اس میں میجر رول پلے کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں الحمدللہ, لیکن وہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں نظر آ رہے نا. لیکن ہوپ, امید نہیں چھوڑی جاتی. اس کا کیا سبب ہے کہ ہم کیوں اتنے گرتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم باعمل نہیں ہیں, یا امید چھوڑ دی ہے, یا دعا نہیں مانگتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. وہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے نا وہ تھوڑے پردے حائل ہو گئے ہیں. جو کنیکشن ہونا چاہیے, اگر وہ ریئل کنیکشن جڑا وہ ایسے ہی جیسے آپ کسی الیکٹرانک ڈیوائس کو اس کو آن کرنا چاہتے ہیں لیکن پورے طریقے سے اس کا کنیکشن جڑتا نہیں ہے تو اس کے کرنٹ ٹھیک نہ آنے کی وجہ سے ایک ڈیوائس کام نہیں کرتی. اسی طرح سے بندہ بھی کام نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی تعلق دوبارہ صحیح طریقے سے جڑے تو یعنی بندے اور رب کے درمیان پھر کوئی الحمدللہ کو مشکل نہیں رہ جاتی اس کے لیے اگلا سفر کرنا. تو یہ ڈسکنیکشن کی وجہ سے ہے. تو انسان کا کنیکشن دو چیزوں کے ساتھ جڑتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا یا اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی بھی چیز اس کے لیے بڑی ہو سکتی. کسی کے لیے مال بڑا ہو جائے گا, کسی کے لیے ڈگری بڑی ہو جائے گی, کسی کے لیے اقتدار بڑا ہو جائے گا, کسی کے لیے نام بڑا ہو جائے گا. لوگ کسی نہ کسی کے لیے تو جیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کہہ دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو یقیناً میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے
اللہ کے سامنے, مجھے نہیں, اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود کو رکھ کے سوچیں گے نا ایک لمحے کے لیے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جینا کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور آج اگر ہمیں جانا ہو تو ہمارا یہ جیون اللہ کے لیے کنسیڈر ہوگا یا نہیں. تو اور کوئی یعنی بڑی بات نہیں ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے, کنیکشن سے ہی جڑ جائے گا. اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اٹھیں اور ایک دوسرے کو کال دیں, نیکی کی کال دیں. لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے, لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کریں گے, تو اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی بھی ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ, نیکسٹ کویشچن آن لائن کہ سبھی کا پوچھ رہی ہیں کہ ہم اپنی سول کو کیسے پیوریفائی کر سکتے ہیں اور اپنی ایگو کو کیسے کرش کر سکتے ہیں. جہاں تک پیوریفیکیشن کے عمل کا تعلق ہے, سب سے پہلا کام جو ہے وہ آج کے دور میں ڈیجیٹل ورلڈ میں ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کریں خود کو. ڈیٹاکس کیے بغیر, آپ دیکھیں آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں نا, کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے باڈی فنکشن ٹھیک نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک طریقے سے ورک کرنے لگے, تو آپ اسے ڈیٹاکس کرتے ہیں. ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں, آپ کے ڈائٹیشین جو ہیں وہ آپ کو اس طرف بتاتے ہیں کہ آپ اگر اپنی باڈی پہ ورک کرنا چاہتے ہیں, ایک ہیلتھ کی طرف اگر آپ کا سفر ہے, تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہے, آپ ڈیٹاکس کریں. اسی طرح سے آپ کو ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, مینٹل ڈیٹاکس کرنے کی. اب دیکھیں ایک انسان کا دماغ سوچوں سے بھرا ہوا, انتشار سے, فکروں سے, پریشانیوں سے, کسی کے بارے میں بدگمان ہے, کسی کے بارے میں وہ کسی سے جیلس ہے, کسی یعنی اس کی سوچوں میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے. جو کچھ وہ نیٹ فلکس پہ دیکھے, جو کچھ وہ سوشل میڈیا ریلز پہ دیکھے, میمز دیکھے, سب کچھ, تو اس کا دماغ اتنے بھرے ہوئے دماغ میں کیا آئے گا. آپ ایک گلاس کے اندر پانی ہے, آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے, پہلے خالی کرو گے نا. خالی کیے بغیر آپ اس میں دودھ ڈالیں یا کوئی مشروب ڈالیں, کیسے ڈال سکتے ہیں. تو آپ اگر ڈالنا بھی چاہیں گے وہ پہلے والا گر جائے گا, نہ پہلا بچے گا نہ دوسرا. تو پہلا عمل جو ہے وہ ہارٹ اینڈ مائنڈ پیوریفیکیشن کے لیے آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں, آپ دیکھیں آپ کے لیے آپ کے بس میں کہاں ہے. آپ نے جو دیکھا وہ آپ کے اندر سیو ہو گیا, آپ نے جو سنا وہ آپ کے اندر سیو ہو گیا, آپ نے جو پڑھا وہ سیو ہو گیا. اب جب وہ ساری چیزیں آپ کے اندر آتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھول گئے, لیکن کسی موقع پہ وہی چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے کہیں چھپ گئی تھی اور اب جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر سٹورڈ ہیں, اس کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کام آنے والی ہے نا, وہ استغفار ہے. میری بیٹی 3 سال کی تھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ یعنی ماما اگر کسی کا ہارٹ ڈرٹی ہو جائے تو پھر اس کو کلین کیسے کریں گے. تو میں نے اس سے کہا کہ ہارٹ ڈرٹی ہونے سے کیا بات ہے. کہتی دل میں اگر بری باتیں آئیں. تو میں نے اس سے کہا دیکھو آپ اپنے ہارٹ کو نہ تو کوئی سوپ لگا سکتے, نو شیمپو, نو ادر تھنگ, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے کہ اگر آپ اس کو کلین کرنا چاہتے ہو تو اس کو استغفار سے کلین کر سکتے ہیں. میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے, کوئی خطا کرتا ہے, تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتے ہیں, واش کر دیتے ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو وہی دھبا پھیل جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور دل جب سیاہ ہو جائے تو پھر کیا کریں. ظاہر ہے کہ جو چیز اس سیاہی کو دور کرنے والی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ ہے. دوسری بڑی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر کس چیز سے دور کریں. تو آپ نے 2 علاج بتائے تھے. آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کریں اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. آپ آزما کے دیکھیے,
ڈیٹاکس کرنے کے لیے دونوں چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند، ایون ڈیجیٹل ورلڈ کے لیے بھی اور آج کے باشندے کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں. وقت نکالیں اپنے جانے کے بارے میں سوچنے کا. 5 منٹس آپ 1 منٹ سے شروع کر لیں. 1 منٹ کو بھی آپ کو سوچنے کا موقع مل جائے نا ریئلی تو آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. اور اگر 5 منٹ نکالتے پھر آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے ہیں تو آپ یعنی کم از کم اپنی پوزیشن سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ڈی ٹاکس کرنا استغفار سے کریں. ڈی ٹاکس کرنا ہے تو آپ موت کو یاد کریں، آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں. اور ڈی ٹاکس کرنے کے لیے جو ہر وقت کے چیلنجز ہیں، ادھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو پھر ایک نئی سوچ آ گئی. ریپیٹڈلی آنے والے خیالات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہارے اندر کوئی اکساہٹ ڈالے اللہ کی پناہ لے لو. یقین کریں جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا ان کے دل میں جو گھبراہٹیں اٹھتی ہیں، کبھی انہیں لگتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے بند ہو جائے گی یا سانس نہیں آئے گا. کبھی انہیں لگتا ہے کہ یعنی کسی چیز کے تلے دبے جائیں گے. یعنی ان کے لیے وقت گزارنا اور کوئی ہر نیا خیال ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں. بلیورز دراصل وہ ہوتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں جو کہا گیا وہ بالکل سچ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو استعاذہ یعنی پناہ کی دعائیں سکھائیں تو ان دعاؤں میں سے جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. دوسرا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے. واللہ آزمودہ ہے کسی انسان کو کسی سٹیج کے وسوسے آ رہے ہوں، ایک آئے دوسرا آئے تیسرا آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ واپس اندر رہ جائے. نہیں رہے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میرے دل میں وسوسہ کون سا آیا تھا. الحمدللہ. تو یہ امپورٹڈ خیالات جو ہے نا ان سے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو اللہ کی پناہ لے لیں تو اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جو میرا کویشچن وہ یہی ہے ریگارڈنگ پیلسٹینین ایشو کہ میں پچھلے دنوں بہت زیادہ ڈپریشن اور تکلیف سے گزری ہوں کہ اس بات پہ کہ جب نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے پریس کانفرنس کی اور اس نے بڑی دیدہ دلیری سے کہا یہ ہمارا حق ہے، جی ہم اس کے مالک ہیں، تو ہم کیا اتنے بغیرت بے شرم ہو گئے کہ ہمارے اندر وہ پہلی والی ہمت ہی نہیں رہی، اقبال والی خودی ہی نہیں رہی. میں کیا کروں، میرا بیٹا ہے، میں اس کو کیسے کہوں کہ ان کا مقابلہ کرو یہود و نصارہ کا. یہ بہت بڑا ڈپریشن ہے. میں چاہتی ہوں وہ گلوری آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کے دور میں رہی ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ میں اس سے نکلنے کے لیے کیا کروں. آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. یقیناً ہر مسلم مرد اور عورت کے دل میں اس کی وجہ سے ایک تکلیف ہے. ایک چیز جو ہر کرسچن کہتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ان کے سینیٹر نے کہا کہ ہولی لینڈ تو جیوز کی ہے کیونکہ بائبل میں آیا ہے. تو ایک کنسیپچلی ان کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ہولی لینڈ ہے اور ہولی لینڈ ہمارے لیے تھی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کبھی دشمن کے اینڈ پہ بھی جا کے دیکھنا چاہیے، انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. مثلا میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیتن یاہو ہے نا تو وہ اپنی فلسفی سے کنونسڈ ہے، اس کو یقین ہے جو کچھ اس نے پڑھا، جو کچھ اس نے سمجھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس تک ہے، جنریشنز تک انہوں نے ٹرانسفر کیا، ایجوکیٹ کیا سب کو، کنوکشن اور ٹرانسفر کیا. ایک ایک بچے کے اندر کنوکشن ہے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیں ایموشنل ہونے سے چینج نہیں آئے گی. مکہ میں ہوتے ہوئے رسول اللہ نے کبھی پروٹیسٹ کیا تھا اہل مکہ سے کہ اچھا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو یعنی قتل کرتے ہیں، کسی عورت کو جو ہے وہ اتنے برے طریقے سے قتل کیا گیا، آخر بلال کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یا کوئی ایسی بات.
جہاں کہیں آئیڈیالوجیکلی کانفلکٹس ہوتے ہیں نا، اس کو ایسے ایڈریس نہیں کیا جاتا. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑا کول ہونے کی، پیشنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ وقت کا انتظار کریں، آپ ایسی جنریشن تیار کریں. میں آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتی ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہولی لینڈ لے جانا چاہتے تھے یہودیوں کو. اس وقت کے جیوز نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر 40 سال کے لیے ہولی لینڈ ان پر حرام کر دی تھی. 40 برس تک ہولی لینڈ انہیں نہیں مل سکی. پھر کیا ہوا؟ صحراؤں میں نئی نسل، وہاں پیدا ہوئے بچے، نئی نسل پل بڑھ کے جوان ہوئی جن کے اندر جذبہ جہاد تھا. پھر ان لوگوں کے توسط سے ہولی لینڈ تک پہنچنے میں وہ لوگ کامیاب ہوئے. حضرت موسیٰ اس وقت تک جا چکے تھے، یعنی مشن تو پھر آگے اور لوگوں نے بڑھایا. ان کے ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے، پھر باقی لوگ، تو یہ لوگ پھر ہولی لینڈ تک پہنچے تھے. میں ایک شبہ اور بھی دور کرنا چاہتی ہوں ہولی لینڈ کے بارے میں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اس علاقے میں داخل ہو جاؤ، یا یہ یعنی آپ کی ڈیسٹینیشن یہ ہے، تو وہ زمین پر رہنے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ کوئی رولنگ نہیں تھی، یہ اس دور کے لیے تھی. یہ مس انٹرپریٹ کیا گیا، یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ دشمن کو دیکھ کے نا اپنی پالیسی طے کرنی چاہیے کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو. تو دشمن ایموشنل نہیں ہے، اس سے جنریشنز تیار کی، صرف جنریشنز تیار نہیں کی، جنریشن سے کام کیا ہے. اب یہ دیکھیں تعداد میں کتنے کم ہیں، اور انہوں نے ٹیکنالوجی پہ کام کیا، انہوں نے ہر اینڈ سے کام کیا ہے لوگوں کے برینز کو کیچ کرنے کے لیے. آپ سوچتے ان کے جو وہ سوچوانا چاہتے ہیں سوچتے ہیں، جو وہ کھلانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جس طرح سے وہ رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے رکھتے ہیں. پوری دنیا میں جو چینج ہے نا، آج آپ کہتے ہیں، آپ کی جنریشن کہتی ہے کہ وی آر جینزیز اینڈ وی آر الفاز. ہماری جنریشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی جینزی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلم ہے، وی آر مسلمس، ہماری جنریشن بھی مسلم ہے. لیکن جو انہوں نے کام کیا، مجھے لگتا ہے کہ سبق سیکھنا چاہیے، لیسن لینا چاہیے کہ ہم اپنی جنریشنز کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کے مخلص محنت کریں، اپنی جنریشنز کی تربیت کرنے کے لیے، ان کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے، ان کو آگے لے جانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور میں خاص شعر سنانا چاہتی ہوں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں تلے تاجے سرے دارا. لیکن وہ قوم کیسے تیار ہوئی تھی؟ اس کی تیاری تھوڑے عرصے میں نہیں ہوئی. 13 سال تک اس قدر سٹ پٹاتے تھے صحابہ کرام کہ ہمیں مقابلہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں ملتی تھی. جہاد کے لیے اصول ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ماں اپنے بچے سے کہے جاؤ آپ لڑاؤ، یا 100 مائیں یا 1000 مائیں کہیں یا 1,00,000 مائیں کہیں جاؤ لڑاؤ. اس کے لیے جہاد کے لیے جو رولنگز ہیں، جو اصول ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا، ورنہ سوائے یعنی ہلاکت کے کچھ بھی نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کرنے والا کام ہے نا، اگر آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی انرجی آ چکی ہے نا، اس کام کو ایکسیپٹ کر لیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. ہماری یہ جو جنریشن ہے نا، یہ جو ہمارے ٹینز ہیں اور ہمارے بچے ہیں، یہ منافق نہیں ہیں، ہپوکریٹ نہیں ہیں، ان کے اندر بڑی گنجائش ہے. مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ ہوپ ہے، اپنی یوتھ سے بہت زیادہ ہوپ ہے. ان کو اگر ہم سمجھائیں، یہ لوگ ہیں جو ہماری انشاءاللہ تعالی یہ اس کام کو لے کے زیادہ اچھا آگے بڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو ہم کیوں نہ اپنے انرجی کو ان پہ لگائیں، اپنا پوٹینشیل ان پہ لگائیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر دشمن ہمیں یہ دکھا رہا ہے نا، تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کا حق ہے، اس نے کام کی، اس نے محنت کی. ہم نے محنت نہیں کی، ہم ایک نہیں ہیں، ہم ون نیشن ون امہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے چانس موجود ہے.
اور بڑی اہم بات کہنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کی تازہ ترین خبر کیا ہے؟ چائنا نے فضا میں اوپر خلا میں، آپ کو پتہ ہے شہاب ثاقب کے جو ٹکڑے آتے ہیں زمین کی طرف، کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ یعنی چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو یعنی اتنے فاصلے پر مار گرا ہے، توڑ دیا. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ یہ کہ ہماری پاور ہے، ہم آگے بڑھ گئے. تو چائنا نے بھی تو کام کیا نا. آپ سوچئے بائبل میں کرسچنس کو بھی پتہ ہے، جیوز کو پتہ ہے یاجوج ماجوج کا ایریا کون سا ہے، یہی. اور رسول اللہ کی حدیث آج مجھے یاد آ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چائنیز یاجوج ماجوج ہیں، یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. لیکن حدیث میں آپ کے سامنے رکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج انسانوں کو جب کنٹرول کر لیں گے نا، پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ کہیں گے زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، ان کو تو ہم نے کنٹرول کر لیا، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے کنٹرول کر لیا. تو میں کہہ رہی تھی اچھا اینڈ آف ٹائم کا ایک اور سائن ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تو بس یہ کہ وقت تھوڑا سا رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کس دن اچانک پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے. اور یہ جو جتنی جنگ ہے نا، یہ جو تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ہے. اب انہوں نے ہی آنا ہے، ادھر سے دجال نے نکلنا ہے، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ کتنی جلدی ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن آگے پیچھے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس زمین کا وقت ختم ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی جنریشنز کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ اینڈ آف ٹائم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نیچرلی سبھی ساتھ دیں گے. اور اصل میں تو یہ دیکھیے ایک اور چیز جو آج کے دور میں پوری ہو چکی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پتھر، ہر حجر اور شجر پکار اٹھے گا اے مسلمان یہ دیکھ میرے پیچھے یہودی ہے. آج کیا دنیا بھر کو پتہ نہیں چل گیا؟ آج انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی. جسے دنیا جینوسائیڈ کہتی ہے وہ اس کی پرواہ بھی نہیں انہیں. دنیا مظلوم بن کے حق لینا چاہے تو کبھی ایسے حق نہیں ملا کرتا. اور مقابلہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوگا، اس سے پہلے ہوگا نہیں. جو بھی پیشین گوئیاں ہیں، جیسے اللہ نے تقدیر لکھی زمین والوں کی، ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے سے بن پڑتی ہے. لیکن اصل کوشش کا میدان جو ہے اپنی نسلوں کو تیار کرنے کا، خود تیار ہونے کا، اپنی نسلوں کو تیار کرنے کا. اور الحمدللہ خواتین کا تو خصوصی میدان بھی یہی ہے، نسلوں کی تربیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سزا آپ نے بتایا کہ ریئل لائٹ سے دوری جو ہے انزائٹی کا سبب بنتی ہے، اور واقعی ایسا ہے. تو ہم کیسے کنیکٹڈ رہیں؟ ہم کوشش کرتے بھی ہیں اور چیزیں پھر چھوٹ جاتی ہیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ تیمور کی سٹوری، اس نے چونٹیوں کو دیکھا تھا کہ ایک چونٹی ہے جو اوپر چڑھتی ہے، پھر وہ نیچے گر جاتی، پھر چڑھتی ہیں، پھر وہ نیچے گر جاتی ہیں. تو ٹرائل اینڈ ایرر والا معاملہ تو زندگی میں رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ سے مدد مانگیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. ایک دعا ضرور کیا کریں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. یا اللہ میں تیری رحمت کے امیدوار ہوں، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں. جو چیزیں انسان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اچھی کمپنی، علم کی مجالس اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے.
کہ انسان گرے بھی تو گرتے ہوئے کو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو کرنے والا کام یہی ہے. اللہ سے محبت ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، 5 ٹائمز کی جو پریئر نمازیں ہیں اس میں پنکچول ہو جائیں، زیادہ اس کی کوالٹی کو امپروو کریں. صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اس کے اختتام پر الحمدللہ، اور بھی دن رات میں جو سنتیں ہیں سنت کو نہ چھوڑیں. سنت پر عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. اور میں ایک حدیث جو بہت ہوپ فل ہے، کیونکہ ہم ٹورڈز ہوپ جا رہے ہیں تو میں ضرور سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سنت کی اتباع کی ہے، تو اللہ نے تو محبت کرنی. اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں کہ خود محبت کریں، جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ بھی محبت کرو، وہ محبت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی محبت کرو. تو سب آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. جسٹ امیجن، ایک انسان نے صرف سننا کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے، پھر جس وقت آسمان والے محبت کرتے پھر وہ محبت، وہ یعنی ندا جو ہے وہ زمین تک آتی، پھر زمین والے بھی محبت کرنے لگتے. تو اتنی قوتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. کتنی بڑی بات ہے سنت کو فالو کرنا، اور نوافل بھی سنت میں سے ہیں. تو آپ کو جب کبھی موقع ملے، جب وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پورے آسمان والوں کو محبت پہ لگا دیتے ہیں. اور محبت کرنے والے فرشتے پھر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس پہ رحم فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. پھر دل کے اندر یہی فرشتے نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں، تو انسان اکیلا نہیں رہتا. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے سنت کو فالو کرنے سے. تو سنت ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور سنت صرف کھجوریں کھانا نہیں ہے کہ آپ کھجوریں کھا لیں، آپ اولیوز کھا لیں اور آپ جو ہے وہ مسواک کر لیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ساری سنتیں ہیں، اور ہمارے لیے ہر سنت پریشیس ہے. رسول اللہ کی حیات میں جو زندگی برتنے کی سنتیں ہیں ان کو ضرور اپنائیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عسر میں یسر کو دیکھتے تھے. اس کا مطلب جانتے کیا کہ جب بہت تنگی ہے نا، جیسے دل تنگ ہو گیا، دل گھٹتا ہے نا ڈپریشن میں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں کیا کرتے تھے؟ آسانی کو دیکھتے تھے. اچھا کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو مینٹلی ذرا طائف کی وادی میں لے جائیں. طائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور بڑا پرفضا مقام ہے. مکہ کے لوگ گرمیاں وہاں گزارا کرتے تھے. انہوں نے جیسے ہمارے یہاں لوگ ناردرن ایریاز میں گھر بنا لیتے ہیں نا، تو اپنے گھر انہوں نے طائف میں بنا رکھے تھے رسول اللہ کے عہد میں بھی. طائف میں جب آپ کو پتھر مارے گئے، طائف میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگائے گئے، کتنی انسلٹ ہوئی تھی اس دن، کتنی زیادہ تکلیف دہ صورتحال تھی.
جسٹ امیجن طائف میں پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہتا ہے وادی کے دونوں پہاڑ آپس میں ملا دیتا ہوں، سب ختم ہو جائیں گے. اور رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں. تو آپ نے اس وقت میں، اتنی تنگی کے وقت میں آسانی کے وقت کو دیکھا. آج نہیں، اگلی نسلوں میں کسی وقت ایسے لوگ آ جائیں تو میرا کام پورا ہو گیا کہ میں اگر یہاں آیا ہوں تو مجھے یہ ہوپ ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. تو رسول اللہ کی ایسی سنتیں جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ کا پیشنس، آپ کا گریٹیٹیوڈ، آپ کی شکر گزاری، آپ کا انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا، آپ کا اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسے آپ ڈیل کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی تھی، آپ کا رہن سہن، آپ کی گفتگو، آپ کے معاملات، ایون آپ کو میدان جنگ میں ہم دیکھتے ہیں، آپ کو بطور حکمران دیکھتے ہیں، آپ کو بطور معلم کے دیکھتے ہیں، آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، آپ کاؤنسلنگ کیسے کرتے تھے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو ہمارے لیے تو ایک اللہ کی خوشی، اللہ سپلائر اینڈ محمد رسول اللہ کی سنت، یہی دو چیزیں ہیں جو نجات کی طرف لے جانے والی ہیں. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کسی کے بہاف پہ سوال کر رہی ہوں. ہم بچوں کی صحت کو لے کر بہت ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اس سے کیسے نکلیں؟ اللہ پر ٹرسٹ کر کے. جو انسان انگزائٹی، ڈپریشن سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، ان کے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دفعہ صبح رسول اللہ پڑھتے تھے، 7 دفعہ شام کو. دیکھیں، جب کوئی یہ چاہے کہ اپنے بچے کی صحت کو خود ٹھیک کر دے یا ڈاکٹر کے حوالے کر دے، تو شفا تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ شفا ہمارے ہاتھ میں، ہم جتنی جی جائے کیئر کر لیں. ہمارے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ صحت، نہ بیماری. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم صرف جو کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر سکتے ہیں، اللہ کے آگے سبمٹ کر دیں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں، تدبیر اختیار کریں، لیکن یہ کہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں. میں ایک بڑی سالڈ اگزامپل دینا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالہ لگتی تھی سیدہ ام سلیم. شوہر تجارتی سفر پر گئے، جانے سے پہلے بچہ بیمار تھا، پتہ نہیں تھا کہ آج شوہر آ جائیں گے. بچے کی طبیعت کافی خراب ہوئی اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ادھر بچے کی ڈیتھ ہوئی، ادھر شوہر آ گئے. ہسبینڈ گھر آئے تو پوچھتے ہیں کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی اب پہلے سے بہت اچھی ہے. بتایا نہیں کہ ڈیتھ ہو گئی. آپ صبر دیکھیے. آپ پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ صبر کی چٹانیں تھیں، اور کتنے زیادہ سکون میں تھے وہ لوگ. ہسبینڈ کو کھانا کھلایا، پھر ہسبینڈ نے چاہا کہ میں وقت ساتھ گزاروں، وقت گزارا. پھر کہنے لگی کہ ابو طلحہ، اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور وہ واپس لینا چاہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو ابو طلحہ نے کہا میں ریٹرن کر دوں گا. کہنے لگی پھر اپنے بچے پر صبر کر جاؤ. جسٹ امیجن، اپنے بچے پہ صبر. ابو طلحہ کی کیفیت بدل گئی. کہنے لگا تم عورت ہو یا چٹان ہو؟ میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، وہ اس معاملے کا فیصلہ کریں گے. نیکسٹ ڈے صبح کے ٹائم پہ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ ام سلیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رات میں برکت دے. بچہ تو چلا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زبان سے دعا بھی کروا دی، اور اسی رات کی برکت کے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بچہ دے دیا. لیکن اگر وہ اس کے اوپر بہت زیادہ زار و قطار روتی ہیں، اگر وہ اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کر لیتی ہیں، ساری دنیا پہ ثابت کر لیتی ہیں کہ میرے جیسا غم کسی نے نہیں بنا، اس بچے سے جتنی مجھے محبت تھی کسی اور کو محبت نہیں تھی، اس کا نفع کیا تھا؟ ایمان بھی بچا لیا، اللہ پر توکل کر کے اس کا اجر بھی لے لیا،
خود بھی سکون میں، اطمینان اور سکون جس کے ساتھ انسان کے لیے بڑے کام کرنے ممکن ہوتے ہیں. تو ہمیں ٹرانسفارم ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے غم میں کیسے اپنی لائف کو کس طرح سے یعنی بسر کرنا ہے، اور ہم نے خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو پرفیکٹ لائف سٹائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے پروڈکٹ جو تھے آپ کے صحابہ صحابیات، انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا تھا. تو ان کی لائف بہت ایزی تھی، اور ان کی لائف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال بنا دیا کہ ان کی وجہ سے جو چینج آج دنیا میں ہے ان کا کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کا، کیونکہ وہ صرف وہاں مدینہ میں نہیں ٹکے، وہ ساری دنیا تک پہنچے. آج یہاں پر رہنے والوں میں سے کون تھا جو سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ کون آیا تھا یہاں؟ آپ سوچئے 17 سال کا محمد بن قاسم آیا، اس سے پہلے بھی ٹریڈرز آئے تھے، لیکن مسلمان جہاں کہیں گئے ہیں اسلام کی دعوت لے کے گئے، کیونکہ ان کے پاس بڑا مشن یہ تھا. بڑا مشن غم منانا نہیں تھا، بڑا مشن کسی نقصان پر ڈپریشن میں چلے جانا نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی انسان اس سے بڑی جنگ نہیں لڑ سکتا جو جنگ انسان کے دل کی زمین پر چلتی ہے. جس نے اپنے آپ کو فتح کر لیا نا، اس کے لیے دنیا فتح کرنے کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. تو انسان خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا. اور یہ جو پیشنس ہے نا، صبر، 2 خصوصیات ہیں جو قرآن مجید میں کنٹینیوسلی چلتی ہیں. 2 خصوصیات جس کا بہت زیادہ ہم سے مطالبہ کیا گیا، صبر اور شکر. تو یہ جو پیشنس ہے نا، یہ یعنی ایک نئی شخصیت کو اٹھاتا ہے. اور گریٹیٹیوڈ، شکر، یہی ہم سے مطالبہ ہے. اس کے ساتھ ڈپریشن نہیں ہو سکتا. یہ 2 خصوصیات اپنا لیں، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہماری پرورش ایسے کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے خاندان کی خدمت اور بچوں کی اور اس طرح ایسا مطلب ہر وقت کرتے رہنا ہے، اور لیکن جیسے آپ اپنے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں سارا کچھ، تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ پہلا فرض ہے، پہلے اس کو پورا کریں اور پھر آپ یہ کر لیجئے گا یا جو بھی ہے. تو اس کو اس طرح پھر میں اور سب اس طرح اور بھی بہت ہیں جو گلٹ میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی میں ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی پورا کرتے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہوتے کہ وہ پورا کریں، کہیں رہ نہ جائے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات آ کے کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ یہ بھی ہونا چاہیے اس طرح سے. ہم اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ایک بچے کے لیے دسترخوان پہ 10 کھانے بنا کے رکھ دینا یہ تربیت ہے؟ یہ کیا بچوں کے ساتھ حسن معاملہ ہے؟ کیا اپنے بچوں کے ڈریسز پہ کام کر لینا؟ میں نہیں کہتی کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بچوں کی اچھی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، لیکن انہیں اچھا انسان بنانا، صالح انسان بنانا موسٹ امپورٹنٹ. ہمارے دین میں مرد کی تعلیم بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن عورت کی تعلیم زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ عورت نے پوری نسل کی تربیت کرنی ہے. اور ہمارے یعنی دین میں اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں جن کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے: حسب نسب، مال، جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور دعا کر لی، ذکر کر لیا اینڈ دیٹس اٹ. دینداری کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دین کا نالج ہے اور آپ اس نالج کے مطابق اولاد کی تربیت کر سکتے ہو. یعنی ایسی لڑکی کو لے کے آؤ جو نسلوں کو صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ کر سکے. اگر کوئی ایسی عورت سے شادی کر لیتا ہے جس نے دین نہیں سیکھا اور یہ نالج حاصل نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اسلام مرد کو پابند بناتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خصوصی طور پر اس نالج کو سیکھنے کے لیے، قرآن اور سنت کو سیکھنے کے لیے وہ خود لے کے بھی جائے گا
اس کے ایکسپینس بھی برداشت کرے گا, واپس بھی لے کے آئے گا. یہ اس کے لیے فرض ہے, واجب ہے. کیونکہ اگر وہ اس عورت کی یا اس لڑکی کی تربیت نہیں کرواتا, یا خود اسے پڑھائے یا پھر اس کے لیے انتظام کرے, اور اگر نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے, کیونکہ اس نے اپنی نسل کی تربیت کے لیے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے جو تربیت کر رہے ہیں وہ جسم کی ہے. جسم کو پالنے کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں, مطلب اچھا کھانا, اچھا پہنانا اور ان کو اچھا ٹائم دینا, تو آپ جب بچوں کو ٹائم دیتے ہیں 6 گھنٹے پڑھ کے آئیں, جب واپس آئیں تو انہیں تھوڑا سا ریسٹ آورز بھی چاہیے ہوتے ہیں. پھر وہ ریسٹ آورز کو کہاں گزارتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا جس بھی چیز پہ. نیچرلی وہ ٹائم ان کا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, یا آپ انہیں صلہ رحمی تھوڑی سکھاتے ہیں کہ وہ خدمت کے کام کر رہے ہیں سارے خاندان کے لیے, کہ انہیں کوئی خدمت گزاری سکھا رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی نسلوں کو جس ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں وہ ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے, تو ہم نسلوں کی بربادی کا کام کر رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ, اور ہمارے بڑوں کو بھی اور ہمارے باقی لوگوں کو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری ایک ماں کی تربیت پوری نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ نسلوں کی امانت ہے جو اس عورت تک نہیں پہنچنے دی جا رہی. سیلف سیٹ سٹینڈرڈز ہیں نا, آپ نے سوسائٹی میں یہ گھرداری ہے, یہ دنیا داری ہے, یہ دین داری ہے, یعنی اتنی سیلف سیٹ سٹینڈرڈز ہیں. اور آپ بار بار آج کی گفتگو میں بات کرتی رہیں, نیکی اور گناہ کے بھی اپنے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے. اس مائنڈ سیٹ سے سوسائٹی کیسے نکلے؟ اصل میں سیلف اور یعنی سیلف کو بنانے والا, کریٹر اور کریشن کے درمیان تو فرق ہے نا. تو آج کا دور جو ہے نا, وہ جو مجھے جب سیلف کی بات آتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ سیلف کی بات تو ابلیس نے کی تھی نا, انا خیر من. تو آدم علیہ السلام کو جب ابلیس کے جہنم میں بھی آ گئے تھے تو کس چیز کا نکالا تھا؟ استغفار نے. اللہ سے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جہالت کا علاج علم سے ہی ہوا ہے. تو جب کبھی کسی کے اندر جہالت ہو تو اس کا علاج علم کے سوا تو کوئی اور چیز نہیں ہے. تو علم ہی سے چینج آئے گی. ٹرانسفارمیشن کا عمل علم کے بغیر نہیں ہو سکتا, علم سے تبدیلی آئے گی. بے شک. استاد ایک اور چیز جس کے اوپر آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور لوگوں نے میں چاہتی ہوں کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ڈلے. ایک پاکستان میں شو دکھایا جا رہا ہے جس کے اوپر ہم دیکھ تو نیٹ فلکس پہ بہت کچھ رہے ہیں, اس ٹی وی پہ ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستانی کمیونٹی میں ہو گیا تو اس لیے تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. جس طرح پچھلے دنوں ایک برزخ ڈرامہ لایا ہوا ہے جس میں آئیڈیالوجیکلی جو ہے وہ ہٹ کیا گیا تھا ریلیجن کی ہر چیز کو. اب اسی طرح سے سوسائٹی کے اساس کو ہلانے کے لیے آپ نے بھی شاید سن رکھا ہوگا, وہ ابھی ایک کلپ کل سے بہت برسوں سے وائرل ہے, کوئی ایک ڈیٹنگ شو شروع کیا جا رہا ہے جس میں پورے طریقے سے پہلے بھی ہمارے یہاں پہ ایسے شو ہوتے رہے ہیں لا زوال عشق کے نام سے, ٹی وی پہ آن ایئر کیا جائے گا یا یوٹیوب پہ آن ایئر کیا جائے گا, اور اس میں ہمارے معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کی یہ صورتحال پہنچا دی گئی کہ ہمارے بچے بچیاں ڈیٹنگ کے لیے ایک ماحول میں چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ جہاں پر جو بھی کریں اور اس کو سارا کچھ ٹی وی شوز ریکارڈ کر رہے ہوں گے اور دکھا رہے ہوں گے. یعنی اس طوفان پہ تو کوئی بند نہیں باندھتا. عورت دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو بند باندھنے کے لیے آ جاتے ہیں, عورت اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے تو بند باندھنے کے لیے آ جاتے ہیں, عورت اللہ کا نام لینا چاہتی ہے تو بند باندھنے کے لیے آ جاتا ہے. اور دوسری طرف سوسائٹی جس نہج پہ جا رہی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو مدرز ہیں, جو خواتین ہیں گھر کی, وہاں لا علمی زیادہ ہے, بچوں میں بھی وہاں ڈیزاسٹر زیادہ ہو رہا ہے جہاں ماں کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے, ماں کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں رہی ہے. یہاں پہ بیٹھی ہوئی وہ مائیں ہیں جو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کچھ ڈیلیور بھی کر رہی ہیں. دوسری طرف ہماری سوسائٹی اس ایکسٹریم پہ جا رہی ہے جس پہ ہمارا اوور آل معاشرہ جو ہے وہ خاموشی کا شکار ہے. میں اس پہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ بات ضرور کریں. دیکھیے
مجھے ایسا فیل ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ ضرور کرنی چاہیے کہ سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اللہ سے اس کے سامنے اپنی معذرت ضرور پیش کرنی چاہیے. اور برائی کو برائی کہنا یہ کمزور ترین ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو یہ بات تو سچ ہے کہ یعنی صورتحال تو تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، لیکن میں سب کو ضرور یہ دعوت دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو اس کی برائی کو محسوس کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کہ آپ زنا کے ایک عمل کو جو اتنا رواج دینے کی کوشش ہے، اگر اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتے تو اللہ کے ہاں تو پکڑ ہوگی. یعنی جہاں کہیں بھی ہو اس پر احتجاج، اس پر بات ضرور ریکارڈ کرنی چاہیے، کہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں رسول اللہ کے دور میں آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ جہالت کا دور موجود تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیتی تھی تو سب کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہاں لوگ آ سکتے ہیں. تو سوسائٹی میں ہمیشہ شر کے عناصر موجود رہتے ہیں، جہاں ایسا نہیں ہوتا کہ سوسائٹی 100% پاک ہو جائے. کوئی نہ کوئی صورتحال جو ہے وہ ایسی ضرور رہتی ہے، لیکن اس کے لیے اسلام نے سزائیں اسی لیے مقرر کی ہیں کہ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ جہاں ڈیٹنگ کے لیے ایک یعنی اس کو یعنی ایک پاپولر کرنے کے لیے اور اس میں لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہے نا، تو اس کے مقابلے میں ریاست کا فرض بنتا ہے کہ پھر جو ڈیٹنگ کے نتیجے میں ہونے والا زنا ہے نا اس پر کوئی جو سزا اللہ نے مقرر کی اس کو جاری کر دے. تو جو سزائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا یعنی آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا. تو یہ صرف ایجوکیٹ کرنے سے نہیں ہوگا کہ آپ ایجوکیٹ کر دیں، اس کو سٹیپ لینے والی بات ہے، اور یہ اسٹیٹ کے ریاست کے سٹیپ لینے کی بات. اسٹیٹ کو اس کے اوپر سٹیپ لینا چاہیے. اور اگر جب تک ریاست سٹیپ نہیں لیتی تو ایک پیپل پریشر بھی تو کریٹ ہوتا ہے. پیپل پریشر یہ ہے کہ اس پر اپنے کراہت کا اور اس سے یعنی اپنے برات کا ضرور اظہار کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن رزلٹس اچھے نہیں اگر آتے اور فیل ہو جاتے ہیں تو ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے بچوں کے سے؟ اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ کہانی بہت لوگوں سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر اتنا افینڈ ہو جاتے ہیں. پنڈی میں کسی نے اپنی بیٹی کا مرڈر کر دیا کہ اس نے یعنی او لیولس کے ایگزامس میں اتنے مطلوبہ نمبر کیوں نہیں حاصل کیا. اور پیرنٹس کا جو ہے وہ اس قدر زیادہ اپنی اولاد پہ محنت بھی ہے اور ان سے توقعات بھی ہیں. تو دو باتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یعنی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ناکامی کی صورت میں اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرنا چاہیے اور محنت سے دل نہیں چھوڑنا چاہیے. محنت کرنی چاہیے. اس ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے بچوں کو، اور بچوں کے اوپر پریشر نہیں رکھنا چاہیے، انہیں حوصلہ دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ تو یعنی کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں، کبھی ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. اور اگر آپ کی زندگی میں آیا تو اس میں خیر ہی ہوگی کہ آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہو. تو آگے جا کے اگر کہیں کسی چیلنج کا مقابلہ کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ یعنی کل کو یہ مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار نہ ہو، کیونکہ بچے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پیرنٹس خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر بلیف رکھنا چاہیے، اپنی طرف سے کر کے پھر اس پر توکل کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اصل کامیابی کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی. اور بچوں کو بھی میسیج دینا چاہیے کہ دنیا کے امتحان میں تو اگر انسان ناکام ہو جائے تو دوبارہ محنت کر سکتا ہے، لیکن وہاں اگر ناکام ہو گئے پھر کبھی نہیں دوبارہ موقع ملے گا.
इसलिए उस इम्तहान की ज़्यादा फ़िक्र करनी है। उस्ताज़ा एक सवाल और भी है मेरा, हम अपने बच्चों को नमाज के लिए तो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ें, लेकिन हम उनको ये कैसे समझाएं कि नमाज क्यों पढ़ना ज़रूरी है? पर्दा करें, लेकिन पर्दा क्यों करना हम पे वाजिब है? देखिए, इसके लिए जो है जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादत फ़र्ज़ की है और जिस मकसद के लिए हिजाब जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत पर फ़र्ज़ करार दिया है, तो वो मकासद जो है उसको आप ख़ुद समझेंगे तो समझाना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कि हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है और इबादत इसलिए करनी ताकि हमारा दिल मोहब्बत और ताज़ीम के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाए। तो अल्लाह ताला ने ये 5 टाइम्स की जो प्रेयर्स हैं, नमाजें हैं, वो हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल के बैलेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तोहफ़ा है और ये अल्लाह की याद का एक तरीक़ा है। कुरान मजीद में आता है, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने के लिए, तो उसकी याद का एक तरीक़ा है। तो अगर आपके अपने दिल के अंदर नमाज के बारे में, अगर आपके अपने दिल के अंदर हिजाब के बारे में ये दलीलें मौजूद हैं, आप ख़ुद समझते हो, तो बच्चों को समझाना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, सुनें और फिर जो है वो ये, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हर बच्चे का ज़हन डिफरेंट सवाल करता है, तो फिर ताकि उनके जवाब देने के काबिल हो। जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा सवाल ये है कि आज के पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे बच्चों को जो करियर ओरिएंटेड हैं या फिर ये कि दुनिया के लिए ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनको बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे या बच्चियां जो दीन के लिए काम करना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मतलब हर जगह डिग्रेड किया जाता है। तो उस्ताद आप क्या मैसेज देंगी उन वालिदैन को और उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देंगी, क्योंकि ये हमें बहुत मायूसी की तरफ लेके जाता है, पेरेंट्स का कोऑपरेट ना करना। रसूलुल्लाह के चाचा अबू लहब अपनी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाते थे कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास नहीं जाएगी, उस दीन को कबूल नहीं करेगी। दुर्रा नाम था बेटी का और रसूलुल्लाह की बेटियों की दोस्त थी और आपकी 2 बेटियों की नंद भी थी और आपकी चचाजाद बहन भी थी। जब तक आप मक्का में रहे वो ईमान नहीं लाई। जब आप मक्का से हिजरत करके चले गए तो दुर्रा अपनी माँ उम्मे जमील से कहती थी कि मेरे बाप ने तो मुझे जंजीरों में बांध रखा, आप जंजीरें हल्की कर दो ताकि मैं मोहम्मद के पास चली जाऊँ। तो चाहती थी कि अपनी बेटी को रोक ले, कहती थी तेरा बाप बहुत जालिम है। तो उसके ज़ख्म जो है वो यानी बहुत ज़्यादा रिश्ते रहते थे, हर वक्त लहू बहता रहता था, लेकिन जज्बा कभी मांद नहीं पड़ा। अबू लहब के घर में इतना जज्बा और ऐसा पैशन और इतनी कमिटमेंट कि उस कमिटमेंट के साथ उस औरत ने, जिसके बारे में कुरान मजीद में आता है कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, उसने अपनी बेटी की जंजीरें खोल दी थी और बेटी मदीना चली गई। तो मैं सबसे पहले तो बेटियों को कहना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए अगर वालिदैन अबू लहब का किरदार अदा करें, माजरत के साथ मैं किसी के वालिदैन के लिए ये नहीं कहना चाहती, लेकिन नेचुरली किरदार तो वही है। तो अगर ऐसा किरदार अदा करें तो उन्हें सोचना समझना चाहिए कि हम जो है वो किस कैटेगरी में शुमार किए जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ। और अगर यानी बेटियों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस उम्र तक समझ चुके हैं तो रास्ता हमारे लिए खुला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए जो है वो रास्ता तो बना दिया है। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो इताअत तो मारूफ में होती है ना, इताअत कोई मुनकर में थोड़ी होती है। उस्ताद एक सवाल हो रहा है अगर आप इजाज़त दें तो। उस्ताद जी, आज के दौर में हमें ये मैसेज दिया जाता है कि आपके साथ बार बार कोई बुराई कर रहा है, आप उसके साथ नेकियां क्यों करते हैं या आप उसके साथ भलाई क्यों कर रहे हैं। तो उस्ताद जी ये हम कैसे समझाएं कि मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि
میرے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ میں کسی کے ساتھ نیکی نہ کروں اگر مجھے موقع مل رہا ہے، لیکن مجھے بار بار یہ میسیج دیا جائے کہ دیکھیں فلاں فرد آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ بے وقوف ہیں، آپ جو ہے وہ ایک ہی شخص کو بار بار فائدہ دے رہی ہیں اور وہ آپ کو نقصان دے رہا ہے. تو استاذہ اس میں آپ رہنمائی کیسے کریں گی؟ دیکھیے رسول اللہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا انسان ہے. آپ نے اس لیے کہا تھا کہ کہیں کوئی میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دے. پھر جب آپ گئے تو آپ بہت عمدہ طریقے سے ملے تو حضرت عائشہ کو بڑا افسوس ہوا. اس بات پر افسوس تھا. واپس آئے رسول اللہ تو کہنے لگیں کہ آپ ہمیں تو کہتے ہیں یہ برا انسان تھا لیکن آپ نے اتنا حسن سلوک کیا. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا یعنی میں برے اخلاق والا بن جاؤں؟ یعنی یہ تو میرا حسن اخلاق ہے نا، اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں اس کا جو شخص مجھ سے ملنے کے لیے آئے اس کے ساتھ حسن معاملہ کروں. گفتگو میں بھی حسن معاملہ ہوتا ہے اور دیگر بھی نیکیاں ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کبھی آپ کسی کے ساتھ نیکیاں کرتے رہتے ہو لیکن دوسری طرف سے جواب اچھا نہیں آتا. ایک شخص نے رسول اللہ سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں، میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں. میں انہیں دیتا ہوں عزت بھی مال بھی یا جو بھی ان کے بس میں تھا لیکن وہ مجھے محروم کرتے ہیں اور میں ان سے جڑ کے رہنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے کٹ کے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر جو باتیں تم کر رہے ہو وہ سچ ہیں تو تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کرتے رہنے کو ہی اپریشیٹ کیا تھا کہ گھبراؤ نہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. الحمدللہ استاذہ اسپریچول ہیلنگ میں یہ جو 4 ٹاپکس ڈیسائیڈ ہوئے تھے یہ اس کا آج آخری ٹاپک تھا اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم گو کہ پلان یہ تھا کہ پہلے اناؤنس کر دیں لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم کن چیزوں کو لے کر چلیں جس کا انشاءاللہ فائدہ ہو. ان نشستوں کا انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں ہم سب کو فائدہ بھی ہوا ہوگا اور جب ہم بعد میں بھی ریکارڈ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بعد میں بھی بہت سارے سوالوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو خود کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس سیشنز کو کنٹینیو رکھیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے، صحت دے، عافیت دے. یقیناً میں ایک طویل عرصے کے ساتھ سے استاذہ کے ساتھ ہوں لیکن میں آج کل ہنستی ہوں کہ استاذہ کی جتنی روٹین ڈیفیکلٹ ہو گئی ہوئی ہے، بہت سارے کورسز جو وہ پڑھا رہی ہیں خود بھی بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود یہ کمٹمنٹ کہ وہ اگر انہوں نے ڈیفینس کے لیے کمٹمنٹ کی ہوئی ہیں تو وہ تشریف لا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عافیت کرے گا. بلکہ کچھ اور کورسز میں آتے ہوئے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی تھوڑا سا چھوڑ دیں آپ چیزوں کو، کوئی بات نہیں 3 مہینے نہیں 6 مہینے میں کر دیں. پھر کسی وقت میں ہی کہہ دیتی ہوں کہ چلیں چھوڑیں اس کو، ہر ہفتے نہ کریں 15 دن میں کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ وہ موقع دے رہے ہم سب کو مل بیٹھنے کا اور ان سے پتہ نہیں ہوتا زندگی میں پھر کب موقع ملے. تو انشاءاللہ ان سیشنز کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے لیکن کیا ٹاپک کو ہم گروپ میں بتا دیں گے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں اسپریچول ہیلنگ سے اسپریچول جرنی تک آ جانا چاہیے کہ اسپریچول جرنی میں سب سے بیسک چیز ہوتی ہے پرپز ڈریون لائف. کہ آپ ایک بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی فکس کرنی پڑتی ہیں اور فکس کرنے کے لیے نیچرلی یعنی کنٹینیوس یاد دہانی بھی اور ارادہ بھی. تو جب وہ فکس ہوتی ہیں تو پھر آپ نا سٹیپ وائز آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کی اسپریچول جرنی جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے. تو انشاءاللہ اسپریچول جرنی کا سفر جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ یہ اسپریچول جرنی کا سفر جاری رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ. انشاءاللہ جی نیکسٹ تھرسڈے کو اسی وقت پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ دعائیں بھی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں گے کہ ان سیشنز میں جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.